انسان ابھی پیدائش کے ابتدائی مراحل میں ہی تھا کہ اللہ رب العزت نے رحم مادر کے اندر جب یہ بچہ، جب یہ جنین 120 دن کا تھا تو رحم مادر کے اندر اس کے رزق کو لکھ دیا ہے۔ یہ بھی لکھ دیا گیا کہ یہ زندگی کہاں پہ گزارے گا، کیسے گزارے گا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی لکھ دیا گیا کہ مرنے کے بعد شقی و سعید، یہ جنت کے خوش نصیبوں میں ہوگا یا جہنم کے بدبختوں میں، اس کا حساب اور اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور اس سے قبل یہ تقدیر زمین و آسمان کے بناوٹ اور اس کے بننے سے بھی 50,000 سال پہلے اللہ رب العزت نے لکھ دی۔ اول ما خلق اللہ القلم، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا۔ قال لہ اکتب، اس قلم سے کہا لکھو۔ اس سے کہا مکتوب، میں کیا لکھوں؟ اسے کہا گیا کہ جو ہو چکا، جو ہونے والا ہے اس سب کو لکھ دو۔ اللہ رب العزت کی اس پہلی تخلیق قلم نے اللہ رب العزت کی مرضی، اللہ کی منشا کے مطابق جو ہو چکا، جو ہونے والا، وہ سب کچھ لکھ دیا۔ وہ لکھا ہوا لوح محفوظ کے اندر محفوظ ہے۔ اس میں سے چھوٹا سا حصہ جو ہر بندے کا ہے وہ رحم مادر کے اندر اس کو ریویو کیا گیا، اسے دوبارہ لکھا دیا گیا۔ وہ ہماری تقدیر ہے، اس کے اندر ایک جو بنیادی چیز لکھی گئی وہ ہمارا رزق ہے۔ پہلے یہ بات سمجھے رزق ہے کیا؟ اب عام طور پہ اکل و شرب کو رزق سمجھتے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں کو رزق سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو پراپرٹی ہے یہ رزق ہے، حالانکہ رزق انسان کو دی گئی ہر سہولت ہے، ہر نعمت یہ رزق کے اندر آتی ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے رزق کو 3 حصوں میں ایک موقع پہ ارشاد بیان کیا۔ 3 حصوں میں ایک موقع پہ آپ نے رزق کو تقسیم کیا۔ آپ نے فرمایا من اصبح منکم مؤمنا فی سربہ او معافا فی جسدہ وعنده قوت یوم فکانما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا۔ صحیحہ کے اندر اور ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جس شخص کو 3 نعمتیں دی ہیں، یوں سمجھیے اللہ نے پوری دنیا سمیٹ اور لپیٹ کر اس کو دے دی ہے۔ یعنی رزق میں نے کہا بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ہم عام طور پہ یہ 3 نعمتیں دنیا کا سب سے بڑا رزق ہے۔ آمنا فی سربہ، جس شخص کو اللہ نے خوف سے محفوظ رکھا ہے اور امن کی زندگی نصیب فرمائی ہے، وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے کولیگز کے ساتھ، اپنے اڑوس پڑوس کے ساتھ ایک سکون کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے دنیا کے بڑے بڑے رزقوں میں سے 33.33%، 33.33% رزق اللہ رب العزت نے اسے دنیا کا عطا کر دیا۔ اور معافاً فی جسدہ، جس شخص کو اللہ نے موذی امراض سے، وبائی امراض سے، چھوٹے بڑے جسمانی امراض سے محفوظ رکھا ہے، اس کا جسم چھوٹی بڑی بیماریوں سے محفوظ ہے۔ فرمایا دنیا کی بہت بڑی ایک نعمت اور رزق صحت بھی ہے۔ انسان کو صحت کا مل جانا، اس کو عافیت کا میسر آ جانا، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا رزق ہے انسان کے لیے۔ انسان سمجھ پائے تو ٹھیک ہے، وگرنہ انسان کانا عجولا، جلد باز بھی ہے، نہ شکرا بھی ہے۔
تیسری بہت بڑی جو اللہ رب العزت کی نعمت ہے اور عزت کا تیسرا بہت بڑا حصہ ہے وہ ہے کہ اس کے وقت اس کے پاس اگلے وقت کا اگلے دن کا کھانا خوراک میسر ہے۔ فرمایا جس کے پاس امن موجود ہے، جس کا جسم بیماریوں سے پاک ہے اور جس کے پاس اگلے وقت کی خوراک میسر ہے، فکانہ محیط لہو دنیا بھی حذافیریہا، یوں سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے پوری دنیا کو لپیٹا ہے اور اس شخص کو وہ دنیا عطا کر دی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم صرف روپے پیسے کو ہی رزق سمجھتے ہیں، ہم اچھے گھر کو، اچھے بنگلے کو، اچھی گاڑی کو ہی اللہ رب العزت کا عزت مانتے ہیں۔ رزق اللہ کی ہر دی گئی صلاحیت ہے، کسی کو اللہ نے ذہانت دی ہے تو یہ بھی رزق ہے، کسی کو اللہ نے صحت دی ہے تو یہ بھی اچھا رزق ہے، کسی کو اللہ نے اچھی تابع فرمان بیوی دی ہے، یہ اچھا رزق ہے، کسی کو اللہ نے تابع فرمان اولاد دی ہے، یہ بھی بہت بڑا اللہ کا رزق ہے۔ اللہ نے کسی کو کرائے کے گھر سے بچایا ہے اور اسے اپنا ذاتی چھوٹا یا بڑا گھر دے دیا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا رزق ہے۔ کسی کو اچھے کولیگز مل گئے، کسی کو اچھا باس مل گیا، کسی کو اچھے دکاندار مل گئے، کسی کو اچھا شاگرد مل گیا، یہ ساری چیزیں یہ رزق کی صورتیں ہیں، اور انسان اگر ان پہ شکر کرے گا تو اللہ رب العزت کی نعمتوں کے اندر مزید اضافہ کرے گا۔ آج کی گفتگو میں جو بات ہم سمجھنے والے ہیں کہ آج کی سوسائٹی میں، آج کے معاشرے میں تو حرام مچا ہوا ہے، ہر شخص دوڑ میں لگا ہوا ہے، افراتفری کی زندگی ہے، اور مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے جسے البانی رحمہ اللہ نے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے الصحیحہ کے اندر نقل کیا ہے۔ فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کہ لا تتخذوا الزیتا، کہ تم جاگیروں کے پیچھے نہ پڑو، تم پراپرٹیوں کے پیچھے نہ بھاگو، تم دنیا کے اس جمع نفی کے پیچھے نہ بھاگو۔ ہوگا کیا؟ فترغبوا فی الدنیا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم اس دنیا کی دوڑ میں آگے نکلتے جاؤ گے اور آخرت تمہیں بھول جائے۔ ہماری کیفیت یہی ہے کہ ہم اپنے لیے، پھر اپنی اولاد کے لیے، پھر اپنی اولاد کی اولاد کے لیے اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کا حصہ اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے جو وقت نکالنا تھا اس سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ آج کی گفتگو میں ہم یہی بات سمجھیں گے کہ رزق کے اندر برکت کیسے آ سکتی ہے۔ میں کچھ 7-8 اسباب آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ مہنگائی، تنگی، تنگ دستی کی اس سوسائٹی کے اندر انسان اللہ کی اس محبت کو کیسے پا سکتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ہے وَنُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ، ہم اپنا رحم، اپنی رحمت جس کو چاہے عطا کرتے ہیں۔ وہ کون ہے جس کو اللہ اپنی رحمت اپنے فضل سے نوازتے ہیں؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے اللہ چاہے عطا کرتے ہیں۔ ہم اس پگڈنڈی پہ چلنے کی کوشش کریں، اس رستے پہ چلنے کی کوشش کریں، ان اسباب کو اختیار کریں جس کی وجہ سے اللہ کا فضل ہمیں بھی میسر آتا ہے، اور ہم دنیا کے چھوٹے چھوٹے مسائل سے نکل کر اس بڑی ذات کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کریں جو اصل میں رازق ہے۔ یہ گفتگو سمجھنے سے پہلے 2 باتیں حقیقی طور پہ سمجھ لیجیے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ رازق صرف اللہ رب العزت ہے، رازق صرف اللہ رب العزت ہے۔ آپ کی ذہانت، آپ کی قابلیت، آپ کی ڈگری، آپ کی دکان، آپ کا مکان، آپ کا اچھا کاروبار، یہ رازق نہیں ہے۔ پہلے اس عقیدے کو اپنے اندر پیوست کر لیجیے، یہ بات سمجھ لیجیے، ان اللہ هو الرزاق، کہ اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی رازق ہے، اور صرف رازق نہیں ہے۔ بعض اوقات انسان رازق ہوتا ہے، رازق انسان ہوتا ہے، یعنی کہ عارضی طور پہ اللہ نے اسے رزق دینے والا بنایا ہے۔ اپنے بچوں کے لیے انسان مجازی طور پہ رزق جو اللہ نے اس کو عطا کیا وہ اپنے بچوں کو تقسیم کرتا ہے، لیکن اس کے پاس صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ جس کو رزق پہنچانا چاہتا ہے رزق پہنچا سکے۔ لیکن اللہ رب العزت ان اللہ هو الرزاق، وہ صرف رزاق نہیں ہے، ذو القوۃ المتین، وہ زبردست طاقت والا رزاق ہے کہ اگر وہ چاہے تو پہاڑوں کی تہ کے اندر، اگر وہ چاہے زمین کی خاک کے اندر، اگر وہ چاہے سمندر کی لہروں کے نیچے اور سمندر کے اندھیروں کے اندر، اور اگر وہ چاہے تو ماں کے پیٹ کے اندر، اور اگر وہ چاہے دنیا میں اللہ رب العزت کی کتنی مخلوقات ہے، ہر مخلوق اس کی طبیعت، اس کے مزاج، اس کی فواہش اور اس کی ضرورت کے مطابق رزق دینے پہ قادر ہے۔ ان اللہ هو الرزاق، وہ صرف رزاق نہیں ہے، ذو القوۃ المتین، طاقتوں والا ہے،
बंद कमरों के अंदर मरियम अलैहिस्सलाम को इज्जत देने पे वो कादिर है। 97 साल की उम्र में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को औलाद देने पे कादिर है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलती आग से बचाने पे, जिंदगी देने पे वो कादिर है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से बाहर जिंदा निकालने पे कादिर है। इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़, वो सिर्फ रज़्ज़ाक़ नहीं है, ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, वो ताकतों वाला है, जबरदस्त ताकत वाला है। जिसको जहां चाहे जब चाहे वो अपने इस रिज़्क़ से नवाज सकता है। पहला तो ये अकीदा समझिए, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदाहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, इंसान तो अल्लाह के अशरफुल मखलूक़ात है, सबसे कीमती सरमाया अल्लाह का, सबसे कीमती मखलूक अल्लाह की इंसान है। इस इंसान का तो रिज़्क़ अल्लाह ने देना ही देना है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन पे कोई छुपाया भी उसके रिज़्क़ की नेमत से महरूम नहीं है। यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदाहा, उसे सिर्फ रिज़्क़ खिलाता नहीं है, उसे छुपने के लिए घर भी दिया है। जब वो फौत हो जाता है उसकी मैयत को संभालने के लिए जमीन का उसको सीना भी दिया है, जमीन की गोद भी दी है, उसकी मैयत भी बेआबरू नहीं होती। इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़िक़ है। पहली बात ये समझिए, और वो कुव्वतों वाला है। दूसरी बात ये समझिए कि आपको आपके हिस्से का रिज़्क़ मिलेगा, आपको आपके हिस्से का रिज़्क़ मिलेगा। अल्लाह के प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जिब्रील अमीन मेरे पास आए और उन्होंने मेरे दिल में ये ख्याल डाला कि प्यारे पैगंबर, दुनिया में जिसका जो भी हिस्सा है ना, वो अपना हिस्सा लेके, अपना हिस्सा खा के दुनिया से जाएगा। आपका जो हिस्सा लिख दिया गया आपके पैदा होने से पहले, जमीन व आसमान के बनने से पहले, माँ के पेट के अंदर जो आपका और मेरा हिस्सा लिख दिया, हम उस हिस्से से महरूम इस दुनिया से नहीं जाएंगे। दूसरी बात ये समझिए, उसके बाद हम अगली बातें समझ पाएंगे। पहली बात, इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, अल्लाह कुव्वतों वाला राज़िक़ है। वो जब चाहे, जिसको चाहे, जहाँ चाहे, बंद कमरों के अंदर, मनसीनों सफीनों के अंदर अपना रिज़्क़ पहुँचाने पे कादिर है। और दूसरी बात ये समझ लीजिए कि आपको आपके हिस्से का रिज़्क़ मिलेगा, आपको मेरे हिस्से का रिज़्क़ नहीं मिलेगा। आपको आपके हिस्से का रिज़्क़ मिलेगा, और ज़रूर मिलेगा, मरने से पहले मिलेगा। हाँ, इसमें ताख़ीर हो सकती है। ये अल्लाह की कुरान मजीद की बेशुमार आयात है, अगर हम सिर्फ इसी पे बात करें तो 10-15 मिनट बात हो जाएगी। बिक़ादरिन, अल्लाह फरमाते हैं कि हम एक मिक़दार के मुताबिक, एक अंदाजे के मुताबिक, जिसको जितनी ज़रूरत है उतना रिज़्क़ अता करते हैं। और अल्लाह अलीम बिज़ाति सदूर, अल्लाह को पता है कि सईद को कितना मिलना है, ज़ैद को कितना मिलना है, असलम को कितना मिलना है, अकरम को कितना, अल्लाह को पता है। अल्लाह हमारी ज़रूरतों को हमसे बेहतर तरीके से समझता है। दूसरी बात ये, अब आए असल मौजू की तरफ कि रिज़्क़ की बढ़ोतरी के लिए जो पहली और बुनियादी चीज है जिससे रिज़्क़ के अंदर इज़ाफ़ा होता है, वो इस्तिग़फ़ार है। फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, सूरह नूह की आयत है। अल्लाह फरमाते हैं, इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो, वो बख्शने वाला है, वो तुम्हें माफ कर देगा, बख्शने वाला तुम्हें माफ। फिर क्या होगा? फरमाया वयुर्सिलिस समा अलैकुम मिदरारा, आसमान से बरसने वाला, बारिशें बरसाने वाला बादल भेजेगा, जो जमीन, बंजर जमीन को, बेआबरू जमीन को आबरूमंद करेगा, बंजर जमीन को जरखेज जमीन में मुंतकिल करेगा, और जो तुम जो फेंकोगे अल्लाह उसे अंगूरियों की शक्ल में, अल्लाह उसे पौधों की शक्ल में बाहर निकाल देगा। युर्सिलिस समा अलैकुम मिदरारा, बरसने वाला आसमान अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे ऊपर भेजेंगे। फिर फरमाया दूसरी नेमत तुम्हें ये मिलेगी, वयुमदिदकुम बिअमवाल, तुम्हारे माल के अंदर ज्यादती हो जाएगी, तुम्हारे माल के अंदर। इस्तिग़फ़ार का तीसरा फायदा क्या होगा? तुम्हारा माल बढ़ जाएगा। चौथा फायदा, वह बनी, अगर बे औलाद हो तो इस्तिग़फ़ार करो कसरत के साथ, तुम्हें अल्लाह औलाद से भी नवाज देगा। और इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह के पास एक शख्स आया, उसने कहा, तंगी है, मशहूर वाक़या आपने कई मरतबा सुना होगा, मैं इख्तिसार के साथ इसको बयान करता हूँ। एक शख्स आया, उसने कहा, तंगी है, हालात अच्छे नहीं, कारोबार के अंदर बड़ी उलझन है, कोई खुल के काम चल नहीं रहा, कारोबार चल नहीं रहा। आपने कहा इस्तिग़फ़ार कीजिए। दूसरा शख्स फिर आया, उसने कहा, जी बे औलाद हूँ, अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह मुझे औलाद नरीना अता कर दे, बेटे की सूरत में अल्लाह औलाद नसीब करे। कहा इस्तिग़फ़ार कीजिए। तीसरा शख्स आया, उसने कहा, जी इंटरनेशनल लेवल पे, पूरी दुनिया में, हमारे मुल्क में, हमारे हालात में कहत साली का शिकार, फसलें कम हुई हैं,
دیکھیں جی کہیں پہ اولے برس گئے، ژالہ باری ہوئی ہے، گندم کی فصل تباہ، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، امام حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا استغفار کی۔ چوتھا شخص آیا، اس نے بھی اپنی ایک پریشانی کا اظہار کیا، تو کہا استغفار کیجیے۔ قریب شگرد بیٹھا ہے، اس نے کہا استاد جی 4 بندوں نے 4 مسئلے بتائے، 4 مسئلوں کے بارے میں علاج پوچھا، آپ نے علاج ایک ہی تجویز کیا۔ کہا قرآن مجید کی آیت ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم اپنے رب سے استغفار کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ تمہارے گناہوں کو بھی بخشے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہارے مال کو بھی بڑھائے گا، وَبَنِينَ، تمہیں اولاد بھی دے گا، وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، برسنے والے تم پہ بادل بھی اللہ رب العزت بھیجے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تمہیں باغات بھی دے گا اور اچھی اچھی نہریں بھی عطا کرے گا۔ یہ تو میں نے قرآن مجید سے استدلال کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا جی بڑے دن ہو گئے ہیں، بارش نے بھی تنگی کا شکار ہے، اب بارش کی دعا کیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا لوگوں کو اکٹھا کیا بارش کی دعا کے لیے، جس کو صلاۃ استسقاء کہتے ہیں، نماز استسقاء کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ نماز استسقاء کے لیے جب لوگوں کو اکٹھا کر لیا تو اب وہاں پہ 2 رکعت پڑھی، اور اس کے بعد بارش کی دعا نہیں مانگی، اللہ سے مغفرت مانگتے رہے، یا اللہ ہم تیرے کمزور بندے، ہم کو معاف کر دے، یا اللہ ہم کو معاف کر دے، بچے کھڑے ہیں، عورتیں کھڑی ہیں، ہم کھڑے ہیں، بوڑھے کھڑے ہیں، جوان کھڑے، ہم سب کو معاف کر دے۔ استغفار کی اور کثرت کے ساتھ استغفار کر واپس آ گئے۔ ایک شخص نے کہا کہ ہم نے کہا تھا کہ بارش کی دعا مانگے، آپ نے صرف استغفار کیا، پوری دعا کے اندر استغفار کیا، اللہ سے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی، ہم سب نے اکٹھے مل کے معافی مانگی، تو بارش تو ہوگی نہیں، بارش کی تو دعا مانگی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہی آیت پڑھی سورہ نوح کی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ کہا جب انسان استغفار میں کامل ہو جاتا ہے نا تو پھر اللہ آسمان سے بھی اور زمین سے بھی اس کے لیے رزق کے خزانے کھول دیتے ہیں۔ کثرت کے ساتھ استغفار۔ ایک استغفار ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کہتا ہے استغفر اللہ العظیم الذی والحی القیوم واتوب الیہ، فرمایا انسان کے کبیرہ گناہ بھی ان لفظوں کے پڑھنے کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ صبح و شام اس کو عادت بنائیں، صبح بھی 3 مرتبہ پڑھیں، شام کو بھی پڑھیں، اپنی جیب میں تسبیح رکھ لیں، اور اگر آپ بڑے اچھے متقی ہیں، آپ سمجھتے کہ تسبیح استعمال نہیں کی جا سکتی، تو پھر ہاتھ کے ان پوروں پہ استغفار کریں، صبح بھی 100 مرتبہ، شام بھی 100 مرتبہ استغفار کریں اور اس کی برکتیں لیں انشاءاللہ اس سے بڑی۔ اور اگر توبہ کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ زبان سے بھی استغفار کریں، اور اگر آپ کے معاملات، آپ نے کسی کا لین دین کرنا ہے تو اس کے لین دین کی ادائیگی بھی کریں۔ یہ نہیں ہے لوگوں کے پیسے مار کے بیٹھے ہیں، لوگوں کو پیسے کھا کے بیٹھے ہیں اور ساتھ ساتھ استغفار بھی کریں، تو نہیں بھائی۔ توبہ کی جو شرائط ہے نا ان شرائط کو پورا کریں۔ اس کی 4 شرائط ہیں، ان میں سے یہ میں نے حقوق العباد کے متعلقہ بات ہے اس لیے میں نے ذکر کرا۔ لوگوں کا حق مار کے استغفار کرنا یہ نہیں، اسے وقت لیں، اللہ سے دعا کریں کہ مجھے اللہ قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوسری چیز جو انسان کے رزق کے اندر برکت کا باعث ہے وہ ہے تقویٰ، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت، اس کی وجہ سے بھی اللہ مال و جان کے اندر برکت دیتا ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے، انہوں نے پوچھا حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تقویٰ کیا ہے؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کسی جنگل میں کسی خاردار علاقے سے رستے سے آپ کا گزر ہوا؟ فرمایا جی کئی مرتبہ ہوا۔ فرمایا وہ جو خاردار علاقہ کیسے گزرتے ہو؟ فرمایا اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے گزرتا ہوں، بچا کے گزرتا ہوں کہ کوئی کانٹا کو خار میرے کپڑوں میں نہ لگ جائے، میرے سفر میں رکاوٹ پڑے گی۔ فرمایا یہی تقویٰ ہے، اپنے آپ کو ہر حرام سے بچا کے گزرنا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی ہر نافرمانی سے بچانا ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان پہ عمل کی کوشش کرنی ہے اور ہر گستاخی سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، یہی تقویٰ۔ اور اگر ابھی بھی بات سمجھ نہیں آئی تو ایک واقعے سے سمجھیے۔ حضرت امام نافع رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، تابعی ہیں، فرماتے کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک سفر میں نکلا، ہم سفر میں جا رہے تھے، ہم نے ایک چرواہے کو دیکھا، گڈریے کو دیکھا، وہ بکریاں چروا رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چرواہے کو بلایا اپنے پاس، کہا بھائی ہم مسافر لوگ ہیں، ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے، تو ایسے کرو یہ پیسے پکڑو، یہ بکریاں ہمیں بیچ دو، ان میں سے ایک بکری ہمیں فروخت کر دو۔ اس نے کہا بھائی میں مالک نہیں ہوں، میں چرواہا ہوں، میں اجرت پہ کام کرتا ہوں، میں مزدور اور ملازم ہوں،
اچھا کہاں پھر کیا ہوا؟ اسے آزمانے کے لیے پھر کیا ہوا؟ ایک بکری ہمیں فروخت کر دو، ایک بکرا ہمیں، تو تمہارا ہمیں فروخت کر دو۔ مالک کو جا کے کہہ رہا پتہ نہیں جی میں تو پورے لے کے آیا تھا، ہم کہہ رہا وہاں پہ کوئی بھیڑیا کھا گیا اور گیدڑ کھا گیا اور مجھے پتہ نہیں چلا جی میں تو پورے لے کے آؤں۔ اس کے وہ الفاظ تقویٰ ہے، اسے کہا فائن اللہ، اگر میں اس طرح کرپشن کروں گا تو فائن اللہ، کہ اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا تو اللہ کدھر ہے؟ یعنی اس طرح کا اپنے اندر خوف لے کے آنا کہ آپ کا مالک دیکھ رہا ہے تب بھی، آپ کا مالک نہیں دیکھ رہا تب بھی، آپ کے اوپر سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہیں تب بھی، آپ کے اوپر سی سی ٹی وی کیمرے نہیں لگے تب بھی، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت اپنے اندر رکھنا اور اللہ سے ڈرنا کہ مجھے دیکھ کر اللہ مجھ سے کہیں ناراض نہ ہو جائے، یہ ہے خشیت، یہ ہے تقویٰ، یہ ہے للہیت۔ اور اگر کسی شخص میں اللہ کا یہ خوف آ جاتا ہے، اللہ کا یہ ڈر آ جاتا ہے، تو فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کا ڈر اس طرح کا پیدا کر لیتا ہے ہم اس کی مشکلوں کو آسان کر دیتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے اس کو رزق دیتے ہیں جیسے اس کو اندازہ بھی ہوتا، اسے پتہ نہیں ہوتا یہاں سے بھی رزق کمایا جا سکتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں نا سکلز کا یہ دور ہے، سکلز کا، ہنر کا یہ دور ہے۔ بچے ہیں نا میٹرک کے بعد ایف اے کے بعد لوگ کہتے ہیں سکلز کا دور ہے، ہاں واقعتاً یہ سکلز کا دور ہے، سیکھنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ اللہ سے یہ دعا بھی مانگے کہ اللہ کوئی میرے بچے کو ایسی ہدایت کے راستے پہ چلا کہ ایسا سکل ہو جس میں حلال حرام کی تمیز پر۔ سکلز کا دور ہے، سیکھیں سکل، حرج نہیں ہے، آگے آ رہی ہے یہ بات کہ انسان کو ہنر سیکھنا چاہیے، اپنا رزق کمانے کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ اللہ نے اس دین کو روزگار، رزق کمانے کا ذریعہ بنایا، رات کو سونے کا ذریعہ بنایا، اور کہا فانتشروا فی الارض، جمعے کی نماز پڑھ لو، پھیل جاؤ زمین میں، پھیل جاؤ یعنی نکلو اپنے رزق کے لیے، اپنے رزق کو ڈھونڈو، تلاش کرو، محنت کرو، لیکن اس میں حلال حرام کی تمیز کا خیال رکھنا۔ یہ نہیں ہے جہاں سے آ رہا ہے جیسا آ رہا ہے بس کھائے جا رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ انسانوں کی یہ جو راتوں رات امیر ہونے کی خواہشیں ہیں نا، یہ انسان کو رشوت کی طرف لے کے جاتی ہیں، یہ انسان کو حرام کی طرف لے کے جا رہی ہیں، یہ انسان کو سود کی طرف لے کے جا رہی ہیں، یہ انسان کو حرام چیزیں بیچنے کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ یہ چیزیں راتوں رات امیر ہونے کی یہ جو خواہشیں ہیں نا، یہ انسان کو حرام میں مبتلا کرنے والی چیزیں ہیں۔ راتوں رات امیر ہونے کے خواب دیکھنے بند کرو۔ کتابوں میں لکھا ہوگا کہ یہ اسکل سیکھ لیں گے تو 10 دنوں میں اتنے ڈالر کما لیں گے، بھائی وہ تو رادے کا اس سے اپنا رابطہ بہا رکھو، حلال حرام کی تمیز رکھو، حرام سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ اگر انسان حرام کما لیتا ہے، یہ حدیث ہم نے پہلے بھی کئی مرتبہ ذکر کی ہے، حلال حرام کی رزق میں تمیز رکھو، ملاوٹ بچنے کی کوشش کرو، ملاوٹ سے بچو، دو نمبری سے بچو، خیانت سے بچو، جتنے بھی وہ سارے غلط اللہ کے اور اس کے رسول کے حرام کردہ کام، ان سے بچو، پھر ہی مال میں برکت رہے گی۔ وگرنہ اگر خیانت سے، رشوت سے، سود سے، حرام سے، دھوکے سے پیسہ کمایا ہے، حج کے لیے بھی جا رہے ہیں، عمرے کے لیے بھی جا رہے ہیں، بیت اللہ کے غلاف کو پکڑنے کی توفیق بھی میسر آ گئی ہے، اس کے غلاف کو پکڑ کے بھی دعا کریں گے تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یستجاب لہ الدعاء، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ یہ دل تو تقوی سے خالی ہے، یہ دل تو، یہ سینہ تو تقوی سے خالی ہے، یہ جسم تو حرام پہ پلا ہوا، اس دل کے اندر جو خون دوڑ رہا ہے وہ تو حرام سے دوڑ رہا ہے۔ تو جس سینے میں، جس دل میں، جس جسم میں حرام ہے، ہم اس کی بیت اللہ کے غلاف کو پکڑی دعائیں بھی قبول ہیں۔ اللہ کے ڈر کو مقدم رکھیں۔ آپ کا مالک دیکھ رہا ہے تب بھی، آپ کا مالک نہیں دیکھ رہا تب بھی، آپ کا حقیقی مالک للہ میراث السماوات والارض، حقیقی مالک تو اللہ رب العزت ہے نا۔ عارضی طور پہ اللہ نے کسی کو بڑا بنا دیا، کسی کو چھوٹا بنا دیا، کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا، یہ اس کی تقسیم ہے، اور وہ بہتر سمجھتا ہے کہ اس نے یہ تقسیم کیوں رکھی ہے۔ استغفار کے ساتھ ساتھ دوسری چیز اپنے اندر جو پیدا کرنی ہے وہ ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر۔ حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجیے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستی والے، کوئی بھی علاقہ، کوئی بھی بستی، اس کے رہائشی اللہ سے ڈرے، تقویٰ اختیار کریں، تو پھر لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم آسمان سے برکتیں نازل کرتے ہیں۔ برکت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ برکت کے دو معنی ہوتے ہیں۔ برکت ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی نعمت ملے اور وہ ہمیشہ کے لیے آپ کو میسر آ جائے۔ صحت ملی ہے، ساری زندگی بیماریوں سے پاک ہو کے آپ نے زندگی بسر کرنی۔
बीमारी नहीं हुए, या कोई ऐसा मुझे मर्ज नहीं आपको पहुंचा, या आपके इर्द गिर्द आपके बड़े छोटे को किसी बीमारी में अल्लाह ने मुब्तला नहीं किया, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का रिज़्क़ है। अल्लाह ने ज़हानत दी, सारी जिंदगी ज़हीन रहे। अल्लाह पोजीशन होल्डर अल्लाह ने बनाया, सारी जिंदगी पोजीशन होल्डर है। अल्लाह ने अच्छा कादर बनाया, हमेशा ही आपकी तजारत सबसे आगे है, आप सबसे ईमानदार हैं। तो ये एक सूरत है बरकत की। दूसरी सूरत क्या है? एक इमाम ने लिखा है, बरकत का माना होता है कि नेमत मिल जाए और क़यामत के दिन उस नेमत के बारे में सवाल ना हो, ये भी बरकत है। वलो अन्ना अहलल कुरा, अगर किसी भी बस्ती वाले ईमान ले आए, दूसरा काम मुझसे तकवा अख्तियार करे, मेरा डर अपने सीनों में ले आए, तो लफतहना अलैहिम बरकात मिनस समा, हम आसमान से उनके लिए बरकतें नाज़िल करेंगे। और इसीलिए फरमाया कुरान मजीद ने एक जगह पे, वफी समाई रिज़्कुकुम, आसमानों से तुम्हारा रिज़्क ज़मीन में आता है। दो इसकी दलीलें, दो इसके तरीके हैं। एक तो तकदीर की में जो तब्दीली होती है वो आसमानों में है, वो अल्लाह आसमानों में रहता है, वहां से वो तब्दीली कर देगा। दूसरी युरसिली सवाल एक बेकरारा, अगर आप जिम्मेदार हैं, हम आसमान से बारिश नाज़िल करेंगी, जमीन अंगूरियां पैदा करेगी, फसलें पैदा करेगी, उसमें तुम्हारे लिए बरकत आ जाएगी। तो ये दूसरी चीज हमने जिक्र की है, अल्लाह का तकवा, अल्लाह की जात का तकवा जो अपने दिलों के अंदर पैदा करे। तीसरी चीज जो आज की गुफ्तगू में है, रिज़्क़ के हवाले से अल्लाह पे तवक्कल करें, उसकी जात पे तवक्कल करें, असबाब इस्तेमाल करें, हुनर सीखें, कारोबार शुरू करें, रिज़्क़ कमाने के लिए निकले, लेकिन तवक्कल हकीकी तौर पे अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पे करना है। इसमें सिर्फ एक दलील देता हूँ। अल्लाह के प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लौ ततवक्कलूना अलल्लाहि हक़्क़ तवक्कुलिही, अगर तुम अल्लाह पे कमा हक़ हो तवक्कल करो। तवक्कल का माना यकीन, अल्लाह की जात पे भरोसा, अल्लाह पे उम्मीद, अल्लाह पे मान, अल्लाह पे फख्र के मेरा अल्लाह ये कर देगा, मेरा अल्लाह राज़ी का तो रिज़्क़ दे दे। और मैं कहा करता हूँ, यकीन करें, तो डॉक्टर के पास हम एक महीने में 4-4 विजिट कर लेते हैं, 4 चक्कर लगा लेते हैं। कभी अल्लाह की बारगाह में भी हम हफ्ते में 4 मरतबा बैठे गए, फला दिन आ जाता तेरे पास, यही दुआ की थी, अब दोबारा आ गया हूँ, फिर आ गया हूँ, फिर आ गया हूँ, मांग रहा हूँ तुझसे दे। इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़, को देगा, क्यों नहीं देगा? हम असल में जल्दबाजी का शिकार हो जाते हैं। आज मांगा, शाम तक नहीं मिला, हमने कहा यहाँ से भी कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, वो हमारे हौसले को भी बातों का देखता है। ओहो, कहते हैं ना, बर्तन को 10 कर देता है, खटखटाता है, हाँ, के अंदर से खोखला तो नहीं, चेक करता है, हमारा माता भी चेक करता है। इसलिए फरमाया मालम या जल, जब तक इंसान जल्दबाजी नहीं करता, जब जल्दबाजी करेगा तो आपको बोल नहीं, जल्दबाजी नहीं करना। आज मांगे, फिर मांगो, फिर मांगो, फिर मांगो, फिर क्या हुआ? उसे अच्छा लगता है कि तू उससे कहे कि अल्लाह तू राज़ी के मुझे रिज़्क़ दे। उसे अच्छा लगता है कि तू कहे अल्लाह मेरे पास औलाद हो, तू औलाद दे। उसे अच्छा लगता है कि तू कहे या अल्लाह मुझे ताबे फरमान बीवी दे। उसे अच्छा लगता है तू कहे कि अल्लाह मेरी औलाद को भी हदायत दे दे। अंबिया दुआ करते हैं, रब्बी अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती, या अल्लाह मेरी औलाद को हदायत दे दे। अंबिया दुआ करते हैं, हम क्यों ना दुआ करें? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, अंबिया की दुआएं हैं, या अल्लाह दुनिया की भी खैर दे, आखिरत की भी खैर दे। तो हम कौन है? हम भी अल्लाह के मांगे तो सवाल, मुश्किल कोई भी आई, अंबिया का तरीका यही है, असलूब यही है कि वो अल्लाह से मांगे, और फिर यकीन है कि वो हमें अता करेगा। ये यकीन फरमाया, वो मैं यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुह, जिसने अल्लाह पे कमा हक़ हो तवक्कल कर लिया, फिर अल्लाह उसको काफी हो जाता है। फिर अल्लाह उसको, कुरान मजीद की आयत मैंने पढ़ी है, वो मैं यतवक्कल अलल्लाह, जो अल्लाह पे तवक्कल कर लेता है, फहुवा हस्बुह, फिर अल्लाह उसको काफी हो जाता है, अल्लाह वाक़अतन उसको काफी हो जाता है। इसलिए कभी यूं हो कि कोई बीमार है तो अपनी बीमारी की शिफा अल्लाह से मांगे, कोई तंग दस्त है तो अपना रिज़्क़ अल्लाह से मांगे, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाएंगे। फरमाया, अगर तुम अल्लाह पे कमा हक़ हो तवक्कल करो, उस तरह तवक्कल करो जिस तरह सुबह को चिड़िया निकलती है, पांखता निकलती है, कब्बे निकलते हैं, परिंदे निकलते हैं, फैक्ट्री के मालिक है, किसी मिल के मालिक है, बाजार में कोई दुकान बनाई हुई है, नहीं, अल्लाह ने रिज़्क़ यूं समझे ऐसे फेंका हुआ है, एक मिसाल दे रहा है, ऐसे फेंका हुआ, तलाश कर रहे, पता नहीं उनका रिज़्क़ कहाँ पे, वो तलाश कर रहे हैं रिज़्क़। फंतशिरू फिल अर्ज़, अपना रिज़्क़ तलाश करने के लिए निकलो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ अता फरमा देंगे। तो उसके लिए मुश्किल भी नहीं है। इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून, अगर उसे आपकी और मेरी दुआ, आपकी और मेरी चाहत, आपकी और मेरा वो पुकारना अच्छा लग गया,
इज़ारात शैयन, उसने चाहा कि इसको देना है तो फिर वो लफ्ज़ कुन कहेगा और हमारी अगली नस्लें भी समझ जाएगी। वो कादिर है, उसके लिए मुश्किल नहीं है। चौथी बात जो आज की गुफ्तगू में है वो ये है रिज़्क़ के हवाले से कि ना इबादत के लिए वक़्त निकाले। ये बड़ी अजीब बात सुनी आप, क्या कहा मैंने? इबादत के लिए वक़्त निकाले। हमने 10-10 पंगे शुरू किए, हमने 10-10 जगह पे रिज़्क़ कमाने के सोर्स पैदा किए, पूरी फिर भी नहीं दे रही। क्यों भाई? हदीस सुनिए, अल्लाह के प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह यक़ूलु, ये हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाते हैं, या बना आदम, ऐ इब्ने आदम, तफर्रग ली इबादती, मेरी इबादत के लिए वक़्त निकाल, मेरी इबादत के लिए वक़्त निकाल। मैं क्या करूँगा? अमला सदर का गिना, तेरे दिल के अंदर ना सखावत कर दूंगा, तेरे दिल को गनी कर दूंगा, और आसूद फकरा का, तेरी तंगियां दूर कर दूंगा, तेरी तंगियां खत्म कर दूंगा। करना क्या है? मेरी इबादत के लिए वक़्त निकाल। मेरी इबादत के लिए हम नमाज में नहीं पहुँचते बाजमात, आँख पकड़ा लिए, ये गाहक जाता तो जाते हैं, वो अभी गाहक गया नहीं, दूसरा गाहक आ गया, जमात निकल गई, चलेंगी फिर जोहर असर के साथ चलेगी। अच्छा जी असर के साथ पढ़ लेंगे, असर का वक़्त आया तो फिर गाहकों की बरमार पड़ी, चलो जी थोड़ी सी ये गाहक बता के यहाँ तक के सूरज ज़्यादा हो गया, फिर हमें याद आया ओह जोहर भी रहती थी, असर भी रहती थी। अच्छा जाता हूँ जी, जाता हूँ, बेटा ख्याल रखना मैं आया अभी। फिर यहाँ पे आया, नमाज पढ़ी, कैसे पढ़ी? फरमाया कब्बे की तरह जल्दी पढ़ी, न रकू पूरा न सजदा पूरा। ये इबादत है? नहीं, ये इबादत नहीं है। इबादत क्या है? अंता बुदल्ला का अन्ना का तराहू, तू रब की बंदगी में जब खड़ा हो, यूं खड़ा हो जैसे कि तू रब से महज़ गुफ्तगू और अल्लाह का दीदार कर रहा है। फ़इल्लम तकुन तराहू, अगर ऐसे नहीं है, फ़इन्नहू यराका, कम से कम वो तख़य्युल तो पैदा कर ले, वो तरीका, वो सलूक तो पैदा कर ले कि वो तुझे देख रहा है। न रकू पूरा न सजदा पूरा। और मैंने गुज़श्ता से व्यवस्था जिम्मे में भी ये हदीस जिक्र की थी, आपने फरमाया 60 साल तक बंदे ने इबादत की, अपनी नमाज, ये नमाजी है जी, पक्का नमाजी है, सूरज तप रहा हो जी, से मस्जिद में जगह ना मिले, मसल्ला ना मिले तो ये धूप पे खड़ा होके, सड़क पे खड़ा होकर नमाज पढ़ लेता। कई बंदों के बारे में ये ख्याल भी है लोगों का, ठीक है, अच्छी बात है, बंदे को नमाजी होना चाहिए, इबादत गुजार होना चाहिए, लेकिन इबादत का वो तख़य्युल, वो तसव्वुर जिसमें अल्लाह से मुलाकात हो, ऐसा तख़य्युल और तसव्वुर हो। अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया ना, हदीस जबरील है, उसमें क्या पूछा था? मन एहसान, एहसान किसको कहते हैं? फरमाया अंताबुदल्लाह कान्ना का तरा हो, तू अल्लाह की बंदगी यूं कर जैसे कि अल्लाह को तू देख रहा। फ़इल्लम तकुन तराहू फ़इन्नहू यराका, अगर ये तख़य्युल पैदा नहीं हो सकता, ये ख्याल पैदा नहीं हो सकता, फ़इन्नहू यराका, कम से कम इतने अदब के साथ तो खड़ा हो जा, इतना मुअद्दब बन के तो खड़ा हो, वो समझे कि तो इबादत कर रहा है। और अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमहुल्लाह ने बड़ी प्यारी बात कही थी मेरे और आपके लिए। क्या कहा था? लौ बसरतना, अगर तू हमारी बंदगी को देख ले, हमारी इबादतों को देख ले, तो समझ जाएगा अन्नक बिल इबादत तलब, तू इबादत नहीं कर रहा, तो अल्लाह की बंदगी नहीं कर रहा, तो खेल रहा। हमारे हज और उम्र कितनी अजीम बात है, लोगों ने यकीन करो सोशल मीडिया की वजह से, कैमरे की आंख की वजह से इस इबादत की रूह को भी खत्म कर दिया। कोशिश करें, अगर आप नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं, तो इनको, इन मामलात को अपने और अल्लाह के दरमियान रहने दें, लोगों में ना लेके आए, और अपनी इबादत का कुछ ना कुछ ऐसा हिस्सा ज़रूर रखें जिसमें आप अल्लाह के सामने बैठ के कह सकें कि अल्लाह किसी को नहीं पता मैं ये 2 रखते पढ़ता हूँ, इस वक्त पढ़ता, तुझे पता, तेरे लिए पढ़ता हूँ, तू राज़ी है तो दे दे। इंसान अपनी नेकी का वसीला देना इस्लाम में जायज़ है। इंसान अपनी इबादत का अल्लाह को वसीला दे सकता है कि अल्लाह ये बंदगी अगर तेरे लिए की है। और इसकी दलील क्या है? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने सही बुखारी में ये जो हदीस नकल की है, 3 गार वालों का मशहूर वाक़या, उन्होंने क्या कहा था? क्या कि मैं अपने वालिद की खिदमत कर रहा था, वालिदा की खिदमत कर रहा, तुझे राज़ी करने के लिए तो इस पत्थर को पीछे कर। वो हदीस दलील है। इमाम इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह ने भी वसीले की जो 3 मशरूअ चीज़ें जायज़ लिखी हैं, उनमें से एक ये है इंसान अपनी इबादत का भी वसीला दे सकता है। इसलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हदीस है, अल्लाह के प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर किसी शख्स को अल्लाह और बंदे की इबादत का ताल्लुक, अगर किसी शख्स को ज़िंदगी में सिर्फ 2 रकअतें ऐसी पढ़नी मुयस्सर आ गई कि वो अल्लाह और बंदे का मामला है,
اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے، تو فرمایا صرف 2 رکعتوں کی وجہ سے اللہ اس شخص کو جنت عطا کر دے گا۔ اپنا اور اللہ کا کوئی رابطے کے لیے نا ذریعہ رکھیں، کوئی استغفار کا وقت رکھ لیں، درود پاک کی تلاوت کا وقت رکھ لیں، قرآن مجید کی تلاوت کا وقت رکھ لیں، کوئی تہجد میں 2 رکعتیں پڑھنے کی کوشش کر لیں، کوئی گھر کے کسی کمرے میں چھپ کے 2 رکعتیں پڑھیں، کبھی دعا کے لیے وقت نکالا، یہ نکالنا پڑے گا۔ اس کے بغیر آپ کا رزق بھی پورا نہیں ہوگا۔ حدیث کے اگلے لفظ سنیے، فرمایا ان اللہ یقول، اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے ابن آدم، اے ابن آدم تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے وقت نکال۔ املا صدر کا گنا، میں تیرے سینے کو بھی سخی بنا دوں گا، اسد فقر کا، تیری تنگیوں کو بھی دور کر دوں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر میری عبادت کے لیے وقت نہ نکالا، ملات یادہ کا شغلہ، تیرے ہاتھوں میں ہنر ہوں گے، تیرے ہاتھوں میں کاروبار ہوں گے، لیکن ولم اسد فقر کا، تیری تنگیاں پوری نہیں ہوں گی، تیری مشکلیں دور نہیں ہوں گی، تیرے پاس اتنا روپیہ پیسہ نہیں ہوگا کہ جس سے تو اپنی موت مستی کی زندگی اللہ سے ڈرتے ہوئے بسر کر سکے۔ ہم نے کئی جگہ پہ کاروبار شروع کر رکھے ہیں، کئی جگہ پہ بچہ بڑا محنتی ہے جی، صبح یہ کرتا ہے، شام کو یہ کرتا ہے، رات کو یہ کرتا ہے، فلاں وقت یہ کرتا ہے۔ اللہ کی عبادت کے لیے وقت رکھا، یہ ضروری ہے۔ اپنے 24 گھنٹوں میں سے کچھ وقت اللہ کی عبادت کے لیے رکھیں، ان 5 نمازوں کے علاوہ۔ 5 نمازیں تو فرض ہیں بھائی، یہ تو نہیں پڑھیں گے تو قیامت کے دن پہلا سوال کیا ہوگا؟ پہلا سوال کیا ہے؟ نمازیں پڑھی تھی کہ نہیں؟ اور اگر بندہ انٹرویو کے پہلے سوال میں گیا تو پھر گیا، اس کا بیڈ امپریشن ایسا ہوتا ہے، اس پہ برا تاثر خود اپنی ذات پہ ایسا پڑتا ہے کہ اگلے سوالوں میں خود ہی بنا گا۔ اس لیے اگر وہ پہلے سوال میں الجھ گیا، پہلے سوال میں کمزور ہے، تو پھر کیا بنے گا؟ 5 نمازیں تو فرض ہیں، ان کے علاوہ وقت نکالیے، کوئی درود پاک پڑھیے، قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، 2 رکعتوں کے لیے وقت نکالیے، کوئی تہجد کے وقت میں اٹھ کے بیٹھ کے اس کے سامنے دعا کریں، اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالیے، یہ وقت آپ کے رزق میں برکت کا باعث بنے گا۔ تو وقت مکمل ہو چکا ہے، ہم گفتگو کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ آج کی گفتگو میں جو باتیں میں نے ذکر کی ہیں ان کا خلاصہ میں آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں۔ رزق کے حوالے سے یہ بات سمجھیے کہ جو بھی اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں وہ اچھی اولاد کی صورت میں، اچھے گھر کی سکون والے گھر کی صورت میں ہیں، بیوی کی صورت میں، اچھے پولیس کی صورت میں، صحت تندرستی کی صورت میں، کاروبار کی، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں اور یہ رزق کہلاتی ہیں۔ اللہ کسی کو یہ رزق زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، یہ اس کی تقسیم ہے، وہ بہتر سمجھتا ہے، واللہ خیر الرازقین، وہ بہتر سمجھتا ہے کہ کس کو کتنا ملنا ہے۔ دوسری بات یہ سمجھیے کہ جس کا جتنا رزق لکھا ہوا ہے وہ کھا کے جائے گا، پیچھے نہیں رہتا۔ یہ نہیں کہ مرن تو بعد پتہ لگے ہوئے ہوئے رزق رہے گا، ایسے نہیں ہو۔ اور ماں کہاں ربوں کا منسیہ نسیہ، تیرا بھولنے والا نہیں ہے، تیرا بھولنے والا نہیں ہے، اس کو یاد رہتا ہے کہ اس کا اتنا حصہ بھی پڑا ہوا ہے۔ تو اس لیے تیسری بات جو سب سے اہم بات ہے اس عقیدے میں کہ رازق اپنے ہنر کو نہ سمجھیے، اپنے کاروبار کو نہ سمجھیے، اپنی ڈگری کو نہ سمجھیے۔ کئی والدین بڑے فخر سے اپنے بچوں کا تعارف کرواتے ہیں، LLB ہے، MBA ہے، MBBS ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، لیکن بچہ بیچارہ ناکام ہوتا تھا زندگی میں۔ 90+ مارکس لینا کوئی کامیابی کی دلیل نہیں۔ اللہ کی رحمت اگر 60% والے کے ساتھ شامل ہے نا، وہ لوگ بھی آگے نکل جاتے ہیں۔ اللہ کی ذات میں یہ عقیدہ رکھیے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ اللہ ہی ہے جو آپ کے ہنر میں، جو آپ کی قابلیت میں برکت ڈال دیتا ہے۔ وہ 3 بندوں کی حدیث آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوئی، میں اشارتاً ذکر کر دوں گا۔ وہ گنجا تھا، وہ نبینا تھا، وہ کوری زدہ تھا۔ وہ بندہ آیا تھا، اس نے کہا کیا مانگتے ہو؟ کہا یہ مل گیا سب کچھ وقت کے بعد دوبارہ آیا، اور نہیں جی یہ تو میری صلاحیت کی وجہ سے ملا تھا، یہ تو میری قابلیت کی وجہ سے ملا۔ ہم کتنے لوگ ہیں، میں باقی بھی دکاندار ہیں، کسی کے پاس رش نہیں ہے، میرے پاس سب سے رش ہے، میری ٹکنیک یہ ہے، میرا فلاں یہ ہے۔ بھائی یہ نہیں ہے، نصیب برحمتہ من نشاء، یہ تجھ پہ اللہ کا فضل ہے، یہ تجھ پہ اللہ کا فضل ہے۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ، اگر شکر کرے گا کہ میرے اللہ کا فضل ہے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور ملے گا، مگر ایک وقت آئے گا یہ ڈوب جائے گا، یہ ڈوب جائے گا سارا۔ اگر اپنی قابلیت پہ، اپنی ذہانت پہ، یہ نہیں، یہ نعمتیں اللہ رب العزت کی ہیں، یہ قابلیتیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ اور اس کے بعد جو بات سمجھنے والی ہے، اپنے دلوں کے اندر اللہ کا تقویٰ دیکھیے۔ تقویٰ
رزق کی بڑھوتری کی وجہ ہے۔ استغفار کریں، کثرت کے ساتھ استغفار کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صبح و شام اور باقی نمازوں کے اذکار میں استغفار کریں۔ ہمیں تو دعائیں سکھائی گئی ہیں، کیا دعا سکھائی؟ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے آگے پوچھا، اللہ کے نبی اپنا حیات میں نا درود پاک کے بعد کیا پڑھوں؟ تو کیا سکھایا؟ پڑھا کرو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور۔ کس کو دعا سکھائی ہے؟ وہ شخص افضل البشر بعد الانبیاء جو اس امت کا سب سے عظیم انسان ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ، اس کو سکھایا کہ اپنا حیات میں جب دعا مانگی تو استغفار کرنا ہے، اس کو یہ دعا سکھائی گئی ہے۔ اس لیے استغفار کو لازم پکڑیں، اللہ کے ڈر کو لازم پکڑیں اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں۔ آج کی گفتگو کی اختتامی بات میں کہا کرتا ہوں، آپ بھی سفر کرتے ہیں، میں بھی سفر کرتا ہوں، کبھی بس میں بیٹھتے ہیں، گاڑی میں بیٹھتے ہیں، کبھی نا وہ کنڈکٹر جو ہوتا ہے اس کو ڈرائیور بنا کے بٹھایا ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہم بیٹھنے سے پہلے اس کا لائسنس چیک کرتے ہیں؟ نہیں، ہم سمجھتے ہیں اچھی کمپنی کی گاڑی ہے تو انہوں نے ڈرائیور سوچ سمجھ کے رکھا ہوگا۔ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے اونچے پکوان اور پھیکے، وہ کیا اونچی دکان اور پھیکے پکوان، کبھی کبھی ایسے ہوتے ہیں کہ بڑی دکانیں ہیں لیکن انہوں نے بندے کم تنخواہ پہ رکھے ہوتے ہیں، وہ ڈنڈ کو پولیسی کے، ہم اس کا شناختی کارڈ چیک نہیں کرتے، لائسنس چیک نہیں کرتے، لیکن جب اللہ اچھا میں اللہ سے مانگوں تو اللہ دے دے گا، او بھائی تیرے دماغ میں یہ بات آئی کیسی کہ تو اللہ سے مانگے تو نہیں دے گا؟ تیرے دل میں یہ شعور نکلا کہاں سے؟ تیرے دماغ میں یہ سوچ آئی کیسے کہ اللہ سے مانگو تو وہ دے دے گا؟ کیسے نکل آئی تیرے دل میں یہ خیال؟ یہ خیال ہونا نہیں چاہیے، مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے دروازوں پہ آنے والوں کو خالی لوٹاتا نہیں، وہ سب سے زیادہ غیرت مند ہے، کسی سے اس سے مانگا اس سے مانگا اس سے مانگا، ممکن آپ کو تدکار دیں، لیکن فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میرے رب کے سامنے کوئی یوں بیٹھ جاتا ہے نا، میرے رب کو شرم آتی ہے کہ اس کے خالی ہاتھوں کو ویسے دبا دوں۔ یقین کریں کوئی بیمار پڑا ہے تو اپنی بیماری کو لے کے آئے، کوئی تنگ دست پڑا ہے اپنی تنگ دستی کو لے کے آئے، کوئی گھر کی انجلوں میں پھنسا ہوا ہے اپنے انجلوں کو میرے مالک کے سامنے، میرے مالک میرے اللہ علیم بذات الصدور تو ہے، اس کا دل تیری انگلیوں کے درمیان میں ہے، میرے اللہ اس کے دل کو میری محبت میں پھیر دے، میرے اللہ میرے احترام میں اس دل کو جگا دے، اور میں اور آپ اگر اس کی بارگاہ میں آ کے یوں کہیں، اللہ کی قسم یہ تخیل اور تصور پیدا کریں۔ میں نے جو گفتگو کے آخر میں کہا کہ کچھ وقت اللہ کے لیے نکالیں، وہ دعا کی صورت میں آپ اور میں اللہ کی بارگاہ میں جب لوگ سوئے پڑے ہوں، تہجد کے وقت یوں اٹھ کے بیٹھ کے کہیں اللہم لیس لی باب غیر بابک، میرے اللہ مجھے کوئی اور دروازہ دکھائی نہیں دیتا، میری پریشانیاں بڑی ہیں، لوگ چھوٹے ہیں، لوگوں کے پاس اسباب چھوٹے ہیں، میرے مولا ان پریشانیوں کو لیس لی باب غیر بابک، تیرے دروازے کے علاوہ مجھے کوئی دروازے سے امید نہیں ہے، میرے اللہ انت الرجا ومنک العطا والیک الدعاء، یا اللہ تو میری امید ہے، میرے اللہ تو میرا حوصلہ ہے، میرے اللہ میں تیرے سامنے ہاتھ جھکا کے بیٹھا ہوں، نظریں جھکا کے بیٹھا ہوں، ہاتھ اٹھا کے بیٹھا ہوں، میرے اللہ تجھ جیسا خیر والا کوئی نہیں، مجھ جیسا نکما کوئی نہیں۔ یقین کریں انسان اس انداز کے ساتھ میرے اللہ کے سامنے آ جائے، ایسے ہو سکتا ہے فقیر 10 مرتبہ آپ سے مانگے، آپ نہیں دینا چاہتے، 10 روپے نکال کے دیکھتے ہیں کہ چلو جان چھڑا لیں، آپ کا رب آپ سے محبت کرنے والا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی پریشانیاں اس کے سامنے لے کے آئیں، آپ اپنی الجھنیں اس کے پاس لے کے آئیں، آپ اپنی رزق کی تنگیاں اس کے پاس لے کے آئیں، آپ اپنی بیوی کی بے وفائی اس کے سامنے لے کے آئیں، آپ اپنے بچوں کی گستاخی اس کے سامنے لے کے آئیں اور کہیں لیس لی باب غیر بابک، میرے اللہ انت الرجا ومنک العطا، تو میری امید ہے، تو میرا حوصلہ ہے، بھائیوں نے چھوڑ دیا، بہنوں نے چھوڑ دیا، میرے اللہ انت الرجا، میرے اللہ تو میری امید ہے، تو میرا حوصلہ ہے، تو نے کہا فادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا، میرے اللہ تو نے کہا مجھ سے مانگو، اور یہ وقت وہ ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صبح کا وقت ہوتا ہے، فینادی مناد فی السماء، آسمان میں میرے اللہ کی آواز آتی ہے، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، اللہ خود کہتے ہیں کہ فرشتے کے ذریعے سے کہتے ہیں هل من مستغفر استغفر له، وہ ہے کوئی رات کی سریری میں دن بھر گستاخی کرنے والا مجھ سے معافی مانگے، میں اسے معاف کرنے کے لیے آسمان دنیا پہ آ چکا ہوں۔ هل من مسترزق، رزق کی تھوڑ میں مبتلا کوئی شخص ہے، اس تہجد کے وقت میں مجھ سے رزق مانگے، میں اس کو رزق سے مالا مال کر دوں۔ ہم
ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، اللہ کے ساتھ عبادت والوں کو تعلق پیدا کریں، بندگی والوں کو تعلق پیدا کریں، ایسا تعلق جیسے یار کا یار کے ساتھ ہوتا ہے، دوست کا دوست کے ساتھ ہوتا ہے، محب کا محبوب کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ اللہ آپ کا محب بھی ہے، محبوب بھی ہے، وہ اللہ بھی آپ سے محبت کرتا ہے، آپ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک محب اپنے محبوب کو رسوا کر دے، ایک محبوب اپنے محب کو رسوا کر دے؟ ایسے نہیں ہوتا، دنیا میں نہیں ہوتا۔ میرا اللہ تو سب سے زیادہ غیرت مند ہے۔ اپنا مانگنے کا انداز، اپنی زندگی کے انداز کو بہتر کیجیے، انشاءاللہ لو ان اہل القرى، اگر بستی والے ایمان لے آئیں، اللہ کہتے ہیں میرا تقوی، میرا ڈر اپنے سینوں میں لے آئیں، لفتحنا علیہم برکات من السماء، ہم آسمانوں سے بھی تمہارے لیے برکتیں نازل کریں گے اور زمین سے بھی تمہارے لیے برکتیں نازل کریں گے۔ مجھ میں اور آپ میں کمی ہے، اللہ کے دروازے پہ آئیے، اللہ پہ توکل کیجئے، اس کو رازق سمجھیے اور محنت کریں، ایمانداری کے ساتھ کوشش کریں، حرام سے بچنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت برکتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے جتنے بھائی رزق کی تنگی کا شکار ہیں، میرے اللہ ان کے رزقوں کے اندر برکت عطا فرما دے۔ جتنے دوست اس مجلس میں مقروض بیٹھے ہیں، میرے مولا تجھے تیری ربوبیت کا واسطہ ان دوستوں کے ان کو اتنی توفیق دے کہ وہ قرض کی ادائیگی کر لیں۔ اے اللہ میری بہنیں، ہمارے بھائی اس مجلس میں بے اولاد بیٹھے ہیں، اپنے خاص رحمت اور اپنی خاص توفیق سے ان کو اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ ملک پاکستان کو سلامتی نصیب فرما۔ اے اللہ اس کی حفاظت کرنے والی افواج کو، پاک افواج کو، دفاعی اداروں کی میرے مولا ان کو برکت دے دے، ہمارے نوجوانوں کو مزید حوصلے دے کے اس کی ملک کی ترقی کے اندر، اس کے دفاع کے اندر اپنی جانیں جو قربان کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی قربانیوں کو بھی قبول فرما، ان کی محنتوں کو بھی قبول فرما۔ میرے اللہ ہمیں اس ملک کی ترقی میں ایمانداری کے ساتھ اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرما۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إن الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، واللہ خیر الرازقین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔